تمام صحافتی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران اور صحافی، سول سوسائٹی HRCP، میں آپ سب کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے ڈانٹ کی پربندش، ڈانٹ کے خلاف پابندیوں کے لیے اس مظاہرے کا پروگرام بندوبست کیا ہے، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان۔ یہ اس بات کا عملی مظہر ہے کہ ڈان پر حملہ، سب پر حملہ، ایک پر حملہ، سب پر حملہ، اور ہم سیاسی جماعتوں کو بھی آپ سے ایک سبق سیکھنا چاہیے، جس کا ذکر ابھی طلعت نے بھی کیا، کامران مرتضیٰ نے بھی کیا، کہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ ہوتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ افضل بٹ صاحب ہماری پشتو زبان میں کہتے ہیں، شف شف مکوا شفتالو آیا، کہ ڈونٹ بیٹ بیہائنڈ دا بش، سیدھی لگی لپٹی بغیر بات کرو۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈان کی ترسیل روکنے کے پیچھے کون ہے؟ ڈان کی ترسیل پاکستان کے چھاؤنیوں میں، کینٹونمنٹس میں بند ہو گئی ہے، اس میں رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کینٹونمنٹ والے ہیں، تو شف شف نہ کریں، شفتالو کہیں کہ ڈان پر یہ غیر اعلانیہ پابندی کے پیچھے گیریزن ہے، چھاؤنیاں ہے، اور یہ جو گیریزن اور چھاؤنی اس کے پیچھے ہے، یہ صرف ایک مینیفیسٹیشن ہے ایک گہری بیماری کا، یہ سمپٹم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر کہ جس طرح کینٹونمنٹ میں ڈان کی ترسیل پر پابندی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں ایک ریاست ہے ڈی فیکٹو اور ایک ریاست ہے ڈی جیور، ایک قانونی ہے اور دوسری ریاست وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ ڈان پر یہ پابندی دراصل ڈی فیکٹو اور ڈی جیور کے درمیان اس ابدی کشمکش کی مینیفیسٹیشن ہے، اور آپ نے اگر ڈان سے پابندی اٹھانی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو یہ بات ضرور اٹھائیں، یہ بات ضرور کریں کہ the de facto state must be brought to an end۔ the de jure state کے مقابلے میں، اور آپ نے دیکھا یہ وہ de facto state ہے جس نے فیض آباد دھرنے کے دوران اپنا کردار ادا کیا، جس نے اس روز de jure ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ وہ ڈی فیکٹو اسٹیٹ ہے جس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اب آزادی صحافت پر دو طریقوں سے حملہ ہوتا ہے، ایک جس طرح ڈان پہ ہوا، ترسیل روک دی گئی، ان اناؤنسڈ سینسرشپ ہے، ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ ادارے جنہوں نے اپنے اصلی کام سے ہٹ کر 56 کے قریب انڈسٹریل امپائرز قائم کی ہیں، سیمنٹ کے کارخانے، زمینوں کی لین دین، چینی کے کارخانے، اب وہ میڈیا مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ جس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت کئی FM چینل چلا رہے ہیں۔ آسما جہانگیر مرحومہ کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے، جس کی سنوائی ان کی زندگی میں نہیں ہو سکی۔ میں آپ کی پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ یہ بتایا جائے کہ کتنے FM چینلز اور ٹیلی ویژن اور کتنے اخبارات ISPR کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہیں، اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں، اور کیا ان کا کنٹینٹ مینجمنٹ، کیا ان کے اوپر نگرانی
جو دوسرے تمام میڈیا اداروں کے لیے پیمرا وغیرہ ہیں، کیا یہ ادارے بھی اسی طرح کی پابندیوں میں ہیں یا اس سے استثناء ہے؟ آج میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سول سوسائٹی عاصمہ جہانگیر کی اس پٹیشن کو جو سپریم کورٹ میں غالباً اب بھی ہوگی ڈارمنٹ، اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ بعض میڈیا اداروں کے پیچھے ان کے مالکان اصل میں کون ہیں اینڈ ہاؤ دے آر مینیپولیٹنگ دا میڈیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس عزم اور جذبے کے ساتھ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ آئی کین سی ود مائی مائنڈس آئی that you are fated to triumph, and people like me will always be with you, by your side, ahead of you and behind you. Thank you very much.